نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے بھیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے روپ میں لاکل بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو۔ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں 7 سمندر نچوڑ لوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کرے جو ہے دافع رنج و بلا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ حاضرین گرامی، اللہ پاک کا عظیم احسان، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم روشن مسجد میں جمع ہے، اور آج سفر المظفر کی 10 تاریخ ہے، اور شمسی تاریخ 16 اگست ہے۔ کل 15 اگست ہندوستان کی یوم آزادی کی تاریخ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کے شکنجے سے ہمارے ملک کے بڑے اسلاف کی قربانیاں، ان کی تگ و دو، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں رنگ لائی، اور آج دنیا کا اتنا بڑا جمہوری نظام ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں۔ یہ 1947 15 اگست کی تاریخ، جو دلی کے اندر لال قلعے میں لاہوری گیٹ پر ترنگا پرچم ہند لہرایا گیا، اور آج ہم یہ آزاد بھارت اور آزاد ہندوستان ہم دیکھ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، کل ہمارے ملک میں پرچم کشائی ہوئی، میں نے بھی بہت سارے علاقوں میں پرچم کشائی کی، فلیگ ہوسٹنگ ہوا، اور کہیں پیغام دینے کا موقع ملا تو ہم نے پیغام دیا۔ یہ 78 سالہ ہم نے جشن منایا ہے، اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں۔ ملک سے محبت یہ بہت ضروری ہے، اپنے وطن سے محبت بہت ضروری ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے حافظ صاحب، آئیے۔ تشریف رکھیے۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کا ہم دل کی گہرائیوں سے روشن مسجد جماعت المسلمین استقبال کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے جماعت۔ انشاءاللہ بعد دعائے ثانی کے ہندوستان کے معروف نعت خواں الحاج معین قادری، جو ان کے بڑے بھائی، وہ بھی اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے، نبیل رضا قادری، ان کے یہ برادر صغیر ہے، اور یہ جب بہت
زیادہ عمر میں نہیں تھے، کم سن نعت خواں تھے. تو مولانا اقبال اشرفی علیہ رحمہ کے عرس چہلم میں جب آئے تھے اور اس وقت غازی ملت کا انہوں نے کلام پڑھا تھا، اس کلام کو آن لائن سوشل میڈیا پہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ ویورز نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. تو آج ہم انشاءاللہ وہ کلام ان سے سنیں گے، بارگاہ غوث پاک میں منقبت بھی سماعت کریں گے. تو دعائے ثانی کے بعد بھی آپ تشریف رکھیں گا. جو ہے ایک مہمان اور ایک مداح رسول کی ہم گلپوشی بھی کریں گے، ان کا استقبال بھی کریں گے. اور ہم کیوں نہ کریں، نبی پاک نے فرمایا وَأَيَّدَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ یا حسان. حضرت حسان بن ثابت نبی اکرم کی بارگاہ میں کلام پیش کیا کرتے تھے. تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ پاک جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے. حضرت حسان بن ثابت کے لیے فرمایا. تو دور رسالت میں درباری نعت خواں رہے، اور آج کے جو نعت خواں حضرات ہے، مداحان رسول ہے، چاہے وہ منظوم خراج پیش کرتے ہو، تحت میں پیش کرتے ہو، بارگاہ رسالت سے ان کو نسبت ہے، اور حضرت حسان بن ثابت کی غلامی انہیں جو ہے وہ حاصل ہے. اللہ پاک جو ہے ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. تو یہ تشریف لائے ہمارے مہمان. تو میں بات کر رہا تھا حاضرین گرامی، جشن آزادی جو ہے اور یوم آزادی، ہم نے 78 سالہ جشن منایا اپنے ملک میں. وطن کی آزادی، وطن سے محبت، یہ بہت ضروری ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے محبت کرنا. سورہ بلد کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاتا، یا اس شہر مکہ کی قسم وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اس میں ہے، اس شہر میں آپ تشریف فرما ہے یا آپ پیدا ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کھائی، اس ملک کی قسم کھائی، اس زمین کی قسم کھائی اللہ پاک نے. تو جہاں نبی پیدا ہوئے اس شہر کی، اس ملک کی قسم کھائی اللہ نے. اور ہمارا ملک بھارت یہ دو اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے کہ جیسے کہ بر صغیر، تاریخ بر صغیر، علامہ یاسین اختر مصباحی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مضمون میں مقالے میں لکھتے ہیں، اور کئی لکھنے والوں نے لکھنا ہے کہ اللہ پاک نے جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو وہ زمین ہند پر بھیجا، چاہے وہ انڈومان نکوبار ہو یا سرانیب کی وادیاں ہو، آج بھی اس کو جزائرۃ الہند کہا جاتا ہے. تو حاضرین ہم غور کرے، ایک چیز تو یہ کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہیں پر بھیجا. تو آدمیت کا جب زمین پر جب نموداری ہوئی اور جب تشریف لائے ابو البشر حضرت آدم، تو وہ یہی تشریف لائے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سرزمین ہند پر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بے شک بہت لوگ آئے. محمد بن قاسم آئے، ملبار کے علاقے سے جو آئے مسلمان آئے، لیکن جس کے ہاتھ پر اسلام یہاں پر پھیلا اور بہت تیزی سے پھیلا، ہم سب جانتے ہیں، وہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کس کے اشارے سے تشریف لائے یہاں پر؟ آپ ہم سب جانتے ہیں اشارے مصطفیٰ سے آپ تشریف لائے. اور آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی ہیں، اولاد نبی ہیں، آپ آل نبی اولاد علی ہے. تو وہ فیض ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین ہند پر مصطفی فیضان ہے اور اہل بیت کا فیضان ہے کہ آپ تشریف لائے یہاں پر، اور سرزمین ہند پر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی. پھر اور دیکھتے ہیں ہم وہ فیضان کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. پھر دیکھتے ہیں ہم ہمارے پونم میں ایک عظیم دو عظیم شخصیت آرام فرما ہے. ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ ہے، اور ایک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں. دونوں یہ بڑے بزرگ ہیں،
سلسلہ چشت کے شیخ صلاح الدین جو قطب پونا ہے وہ حضرت ابو بکر کی اولاد ہے، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ جو حضرت خواجہ حسام الدین قتال زنجانی، آپ نبی پاک کی اولاد ہے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی یہاں پر۔ تو وہ فیضان آپ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کا فیضان ہے، سرزمین ہند پر نبوی فیضان ہے۔ اور پھر جو ہم نے آزاد بھارت کو دیکھا 1947 میں، تو اس کے لیے پہلی جنگ آزادی ہم سب جانتے ہیں 1857 اور 1858 میں جو ایکٹ پاس ہوئے، تو خیر ہر دور میں منافق ہوتے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے ہو، یا پھر شیر میسور ٹیپو سلطان کے سپاہیوں میں کچھ باغی ہو، غرض کہ یہ مضبوط دیواریں تھیں، اور یہ فرسٹ فریڈم فائٹرز تھے ہمارے ملک کے، یہ مجاہدین آزادی نواب حیدر علی اور شیر میسور ٹیپو سلطان، نواب سراج الدولہ، اور پھر صدر الصدور مفتی آرزو اور عنایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فیض احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر بھی ان کی مزار پر جا کے حاضری دیے۔ بہادر شاہ ظفر کہاں ہے؟ یہ بہادر شاہ ظفر آپ سب جانتے ہیں، یہ کالے پانی کی سزا دی گئی آپ کو، اور رنگون میں آپ کی جو ہے وہ مزار ہے۔ اسی طریقے سے انگریزوں کے خلاف میں جو سب سے پہلے جہاد کا سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا، آپ ہم سمجھتے ہیں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجاہد آزادی ہے، یہ ہمارے مجاہدین ہیں۔ یقیناً ہمارے ملک کی آزادی میں برادران وطن، سکھ بھائیوں، ہندو بھائیوں، دیگر اور بھائیوں کا جو ہے یوگدان رہا ہے، ان کی کوششیں کاوشیں رہی ہے، لیکن مجھے بتائیے نا آپ کہ سرزمین ہند پر ایک نعرہ ایسا بلند ہوا جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی اور انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، کم سے کم یہ ایک ہفتے میں میرے کئی اسٹوڈنٹس میں لیکچرز ہوئے، کئی لوگوں میں میرے خطابات ہوئے، میں نے ان سے پوچھا انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ یہ جو ہم پرچم دیکھ رہے ترنگا، یہ جو رنگ برنگ جو اس میں خوبصورتی ہے، یہ اس کو کون ڈیزائن کیا ہے؟ تو ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے اسکالرز، ہمارے قوم کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ تو حاضرین، ہمیں حیرت ہونا چاہیے کہ مولانا حسرت موہانی یہ ایک ایسی قلندرانہ مزاج شخصیت تھی، مولانا تھے کہ جو بیک وقت شاعر بھی تھے، شاعری کے لیے ایک الگ فکر چاہیے، بیک وقت قلندر تھے، اس کے لیے ایک الگ فکر چاہیے، بیک وقت ایک اسٹیج پر اور سڑک پر ایک ہنگامہ پیدا کرنے والی لیڈر شخصیت مولانا حسرت موہانی کی تھی، کہ ایک ہی شخصیت میں ایسے جو تنہائی اختیار کرنے والی ہنگامہ پرور شخصیت وہ مولانا حسرت موہانی تھی، جنہوں نے سرزمین ہند پر انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا اور پوری قوم میں ایک جو ہے وہ جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر، یہ تو اسلاف ہے جن کو ہم بھلا بیٹھے۔ سریا بدر الدین، یہ انہوں نے جو ہے پرچم ہند ترنگا جو ہے ڈیزائن کیا، اور آج یقیناً کسی سے چھپا نہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، دلی کا انڈیا گیٹ، اس کے اوپر ہزاروں ہمارے مسلمان شہداء اور فریڈم فائٹرز کے نام آج بھی لکھے ہیں، یہ گواہ ہے۔ اسی لیے نیاز فتح پوری نے خوب کہا کہ ورد زباں سے کیا کہوں شاہد ہے تاریخ چمن، خود کی زباں سے کیا کہوں شاہد ہے تاریخ چمن، کہ آج بھی میرے لہو سے ہے چمن کی آبرو۔ تو یقیناً ہم نے اپنے خون سے ہمارے ملک کی تاریخ اور ملک کی آزادی کو سینچا ہے اور اس کی آبیاری کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں، اور حاضرین غور طلب بات یہ ہے
کہ جب 1947 میں فرسٹ منسٹر آف ایجوکیشن کون ہوئے آپ ہم سب جانتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر. یعنی کہ ہندوستان کا جو تعلیمی وزیر اگر پہلا کوئی بنایا گیا ہے تو وہ مسلمانوں میں سے چنا گیا. لیکن سچر کمیٹی رپورٹ بتاتی ہے کہ سب سے پچھڑے ہوئے اگر تعلیم میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. سب سے تعلیم میں پست اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. تعلیمی رینک میں سب سے نیچے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. وہ کیا بات تھی کہ آزاد بھارت میں سب سے پہلا تعلیمی وزیر ہمارا رہا. یقیناً اس نے وہ بات دہرائی اور اس نے وہ بتایا کہ سب سے پہلے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے اترے اور فرمایا اقرا کا پیغام ہے، پڑھو. سب سے پہلے قرآن کی آیت جو پہلی 5 آیت ہے جس میں قلم کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے. علم سے انسان بہت بڑا بنتا ہے تو اللہ کے واسطے تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے. علم پڑھیں گے تو بڑھیں گے. میں ان ماں باپ کو سلام پیش کرتا ہوں. دھاراوی کی زمین پر ایک لڑکی جس کا باپ مستری ہے، اور آپ سب نے دیکھا، نیوز چینلوں میں دیکھا ہوں گا، اخبار میں دیکھا ہوں گا، 2 کروڑ کی اسکالرشپ پڑھنے کے لیے ملی اس بچی کو. فاطمہ پروین نام ہے. 2 کروڑ کی اسکالرشپ پیرس میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے آفٹر 12th. تو معلوم کیا ہوا، جس کے اندر جستجو ہوگی پڑھائی کے لیے، اس کے اندر جذبہ ہوگا تو وہ آگے بڑھے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے فیملی کا جو بزنس چھوڑوا دیجئے، پڑھ کے بزنس کروائیے نا تو بچہ بڑے لیول پر بزنس کرے گا. لیکن پڑھائیے. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، واشنگٹن پریسیڈنٹ آف امریکہ کا جو ہاؤس ہے، جس طریقے سے گورنر ہاؤس وغیرہ ہوتا ہے، اس واشنگٹن میں جو بھی صدر ہوتا ہے، صدر امریکہ، اس کا جو ایڈوائزر ہے آپ سب جانتے کون ہے؟ مسلمان ہے، اور اس کا تعلق مہاراشٹر سے، اورنگ آباد سے. تو تعلیم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، بلندی دیتی ہے. اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ جب انسان کے اندر تعلیم ہو تو اس کے اندر روحانیت بڑھتی ہے. اور پھر اقبال نے ایک اشارہ تو یہ کیا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. پھر وہ آسمانوں تک نہیں رکتا، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. تو بندہ پھر اس بلندی پہ آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بندہ بلندی پہ آتا ہے نا پھر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کی طرف توجہ دیں، اور خاص طور سے آج کے پرفتن دور میں، آج کے پرفتن زمانے میں ہم سب جانتے ہیں لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نفرتیں پیدا ہو آپس میں، اس لیے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی اکیلے کا ہندوستان تھوڑی ہے، تو سبھی کا خون شامل ہے یہاں پر اور سب کی قربانیاں ہیں. لیکن کوئی چاہتا ہے کہ یہاں آپس میں لڑائے اور اپنی روٹیاں سیکے. ایسے نفرتوں کو، ماحول کو ہمیں محبت میں بدلنا ہوگا. ہمیں محبتیں پیدا کرنی ہوگی، محبتیں عام کرنی ہوں گی. جس کا من چاہے وہ نفرتیں پھیلائے. دنیا نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے محبتوں کو عام کیا، چاہے وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو یا کیسا ہی پرفتن زمانہ ہو. محبتیں ہم نے عام کی ہے، محبتوں کو ہم نے پھیلایا ہے، محبت کا درس ہم نے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت مدینہ کی، آپ مکے سے مدینہ تشریف لائے تو بہت پرفتن ماحول تھا. یہود اور الگ الگ قبیلے آپس میں بٹے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایسا دستور بنایا کہ سب مل کر رہیں گے، آپس میں ایک متحد رہیں گے، جس کو آج بھی پوری دنیا
میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، فرسٹ چارٹر آف اسلامک رول، یا پھر اس کو الگ الگ طریقے سے یو این او میں، امریکہ میں یاد کیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں وہ دستور مدینہ بنایا گیا، اسی دستور مدینہ کو دیکھ کر یو این او نے اپنا جو ہے وہ دستور بنایا، ہمارا ملک کا دستور بنا۔ وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں اور بھی قوم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا ہم پر حملہ کرتا ہے، وہ یہودی پر حملہ کرے گا تو وہ ہم پر بھی حملہ ہوگا، ہم سب مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس طریقے سے وہ دستور کافی طویل ہے، لیکن بتانا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ایک نظام دیا اور پورے ملک کو ایک منشور دیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا، ایک میثاق دیا، ایک دستور آپ نے دیا، اور وہ انسانی دستور آج بھی دنیا کا سب سے پہلا دستور مانا جاتا ہے۔ آج ہمارا ملک کا جو قانون ہے، جو 1950 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پہ ہم مناتے ہیں، 1950 کو وہ نافذ ہوا، اس قانون کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے لوگ، اس کی دھجیاں اڑانے میں لگے ہوئے لوگ، لیکن ہم اسے پاسداری ہے، ہم اس کے پاسدار ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور جس شخص کی نظر اس پر ہے یا اس کو تبدیل کرنے میں ہے، یقیناً وہ خود مٹ جائیں گے، اس کو تبدیل کرنے کو نہیں کر سکتے اسے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں بڑھ چڑھ کر ہر اعتبار سے، علم میں، قیادت میں، لیڈرشپ میں، امارت میں، سیادت میں، ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے وہ قوم، وہ ملک ترقی کرتا ہے جو پڑھتا ہے، وہ تاریخ اس قوم کی یاد رکھی جاتی ہے جو قوم پڑھتی ہے، جو قوم علم حاصل کرتی ہے۔ ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے کالجز میں ابھی بھی سیٹیں مکمل نہیں ہوئی، بچوں نے ابھی دیا۔ ہمارے بچوں سے پوچھو، آج یہ مہینہ اگست کا چل رہا ہے، بچوں کا رزلٹ مئی میں آ چکا ہے، جون کے اندر ایڈمیشن ہو چکے ہیں اسکول اور کالجز میں، لیکن اب تک ایک بچے سے، پرسوں ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے ایڈمیشن لیا کیا 11th میں؟ تو کہا اب تک نہیں لیا میں نے۔ تو پھر کب لو گے ایڈمیشن؟ کب پڑھو گے آپ؟ کب تعلیم حاصل کرو گے؟ اتنی ساری اسکالرشپ ہے، اس اسکالرشپ کو حاصل کیجئے۔ تنظیمیں مدد کرنے والی ہے یہاں پر شہر پونا میں، جو پورے ملک میں اس شہر کو آکسفورڈ کہا جاتا ہے، اس شہر کو ایجوکیشنل ہب کہا جاتا ہے، نالج سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اسی کے رہنے والے تعلیم کی طرف دھیان نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان تنظیموں سے، ان بنڈلوں سے، ان تحریکوں سے کہ یقیناً یہ بہت ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی رقمیں ڈیجوں پہ خرچ کر دی۔ کاش کہ ہم اپنے علاقوں کے محلوں کے بچوں کی تعلیم پر، ان کی فیس پر ہم پیسے خرچ کرتے۔ الگ الگ پارٹیوں پر، پارٹی کے پروگراموں پر، برتھ ڈے پارٹی پر، پتہ نہیں اور کون کون سی پارٹیوں پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں نا اپنے علاقے کے کون سے بچے جو تعلیم میں پیچھے ہیں۔ بتائیے وہ تنظیمیں، وہ قوم یا وہ علاقے کے بچے اگر جنہوں نے ماشاءاللہ نیٹ میں، JEE میں یا MPSC UPSC میں، کوئی پچھڑے علاقے میں، شولہ پور کی ایک بچی ہے عائشہ نام کی بچی، اس کے ابا آٹو ڈرائیور ہے، ماشاءاللہ اس نے UPSC میں بہت اچھا، یہ نیٹ میں NEET نیٹ کے اندر بہت اچھا اس نے رینک کیا ہے، پورے ملک میں اس کا نام ہوا کہ والد آٹو ڈرائیور ہے، ماں گھروں میں برتن دھوتی ہے، اور بچی نے ماشاءاللہ رینک کیا ہے، MBBS میں اس کو ایک بڑے کالج میں نمبر ملا ہے۔ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پونا کے بچے، بھوانی پیٹ کے، اسی طریقے سے کونڈوا کے کچھ بچے، ایمس بھوپال میں ان کا نمبر لگا ہے، دلی کے ایمس میں ان کا نمبر لگا ہے MBBS میں، جس کی فیس 40 50 لاکھ ہے، چند ہزاروں روپے میں ان کا نمبر لگ گیا ہے۔ VIP فیسلٹیز دی جا رہی ہے بچوں کو، کیوں؟ وہ پڑھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ایک حمال جو ریلوے اسٹیشن پر بیٹھتا ہے، ٹرین آنے پر لوگوں کے سامان اٹھاتا ہے، کولی،
ریلوے اسٹیشن کے وائی فائی کو یوز کر کے اس نے بکس پڑھی, PDF کو ڈاؤن لوڈ کیا, پڑھتا رہا. 12 کیا, گریجویشن کیا, ماسٹرز کرنے کے بعد MPSC کا ایگزام دے کر وہ ایک IPS آفیسر بنا ہے. لوگ جسے حمال کی شکل میں کیرلا کے ایک شخص کو ریلوے اسٹیشن پر مال اٹھاتے دیکھتے تھے, آج اس کو لوگ سلامی دے رہے ہیں. تعلیم سے انسان کا وقار بڑھ جاتا ہے, بلندی ملتی ہے. اللہ کے واسطے پڑھیے, پڑھائیے اور خوب آگے بڑھیے. اپنے ملک کا نام, اپنے خاندان کا نام, اپنے قوم کا نام, اپنے شہر کا نام روشن کرے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جشن آزادی کا یہی پیغام تھا کہ اپنے ملک کی ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم کچھ کر سکتے ہیں. یقیناً ہم کھیل کود میں بھی حصہ لیجئے. آج اولمپک میں دیکھیے آپ, حیرت کی بات ہوتی ہے, اولمپک کا اتنا بڑا جو ہے وہ ایشین اولمپک جو مقابلہ ہوا, اس میں چند جو ہے وہ میڈل ہمارے ملک کو آئے. تاریخ پوری دیکھیں گے تو پوری تاریخ میں اتنے میڈل نہیں آئے ہوں گے. اس ایک سال میں چائنا کو اتنے میڈل ملے, 90 میڈل ملے. ہم اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا, ہمارے ایک بچے کو جو ہے وہ سلور میڈل ملا ہے, اس نے وہ جنگی تھرو کیا ہے, اس نے ہے نا, بھالا پھینک, یہ حدیث میں ملتا ہے. تیر اندازی, گھڑ سواری, تیراکی, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ حدیث میں ملتا ہے. اس سے ذہنی جو ہماری جسمانی صحت بھی ہوگی اور بہت کچھ ہوگا. ہم اس طرف بھی توجہ کریں, اللہ کے واسطے اس طرف توجہ کریں, اس سے ہمارے ملک کا, ہمارے قوم کا نام روشن ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور علم دین کی سمجھ عطا فرمائے, دین کی طرف توجہ نصیب فرمائے, اور ہمارے علماء اور معززین ان سب کی قدر کرنے والا بنائے. اور اس ملک کی آزادی کے لیے علماء کی قربانی رہی, اسلاف کی قربانی رہی. پروردگار ان قربانیوں کو یاد کرنے اور ان محسنین کا ذکر کرنے والا ہمیں بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں.